लोग ये समझते हैं कि ये फकीह बनना या मुजतहिद बनना को आसान काम है। आज मैं थोड़ी सी डिटेल इस हवाले से अर्ज कर देता हूँ कि एक फकीह के मर्तबे तक पहुंचने के लिए कितने कठिन मराहल तय करना पड़ते हैं। अगर दुनियावी तालीम जिस कदर होगी उस कदर इंसान की बेस मजबूत हो जाती है। कम अज कम मैट्रिक एफ एस सी लेवल तक इंसान अगर हो तो ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद जो मदारस दीनिया में मुख्तलिफ उलूम को पढ़ाया जाता है और उसमें मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ स्टेजेस की बुक्स होती हैं। अगर हम उस सिलेबस पे इजमाली निगाह दौड़ाएं तो सबसे पहले फिकी मसाइल में एक तोज़ीउल मसाइल पढ़ाई जाती है, और फिर उसके साथ साथ जो है वो सर्फ जो एक इल्म है लुगत अरबी को सीखने के लिए, उसमें मुख्तलिफ किताबें पढ़ाई जाती है। मैं ये इजमाली तौर पे अर्ज करूंगा ताकि पता चले कि कितने मराहल से गुजर कर एक फकीह फकाहत के और इज्तिहाद के दर्जे तक पहुंचता है, और कितना पीरियड लगता है और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इल्म सर्फ में जैसे सर्फ सादा हमारे बरसगीर के मदारस में पढ़ाई जाती है या बाज़ हौज़ात इल्मिया में। फिर उसके बाद अगर हौज़ात इल्मिया की बात करें तो बहुत सारी किताबें हैं। उनमें मराहुल अरवाह एक किताब है, शाफिया एक किताब है इल्म सर्फ में, और इसके अलावा कुछ नाम है। तो ये किताबें पढ़ते पढ़ाते काफी टाइम लगता है। और फिर उसके बाद अगर इल्म नहव की बात करें तो हिदाया और समदिया जैसी किताब है, सुयूती है, शरह इब्न अकील है। फिर अगर हौज़ा इल्मिया में इंसान आता है, वो अपने पाकिस्तान या इंडिया में किताब अगर पढ़ के ये सारी बुक्स आए तो उसके बाद दोबारा उसे हौज़ा नजफ में अपनी बुनियादों को मजबूत करने के लिए, जैसे कतर नदा इल्म नहव में है, फिर अल्फिया इब्न नाजिम है, फिर इसके बाद मुगनी उल लबीब एक किताब है इल्म नहव में। और ये छोटी किताब से बड़ी किताब का मरहला तय किया जाता है, और इन किताबों पे एक एक किताब को पढ़ने में बाज़ कई कई साल लग जाते हैं, और फिर उनको पढ़ाया जाता है। जो एक आम डॉक्टर बनता है वो एफएससी के बाद मसलन 4 साल और उसने कोर्स किया है, उसमें गालिबन वो फकत स्टडी होती है, उसमें टीचिंग नहीं होती। स्टडी के बाद उसको डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है और वो प्रैक्टिस करता है। लेकिन जो फकीह बनता है वो मुसलसल तदरीस करता है, वो अपने पढ़ने के साथ साथ उन किताबों को पढ़ाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप बीती जो होती है वो सबसे बड़ी दलील होती है। बंदा नाचीज ने इसी नजफ अशरफ में मसलन तकरीबन अगर हम बात करें बाज किताबों के 6 6 दौरे 5 5 दौरे, जैसे मसलन इल्म सर्फ में मराहुल अरवा की मिसाल के तौर पे, इसी तरह कतर नदा इल्म नहव में किताब है, फिर अल्फिया के कई दौरे इल्म नहव में किताब है। इसी सब फ़ुक़हा इनको पढ़ाने के बगैर उस फ़क़ाहत के मर्तबे पे नहीं पहुंच सकते। फिर इनमें बलागत में आ जाते हैं। कुछ इब्तदाई किताबें हैं बलागत की, फिर उसके बाद जनाब मुख्तसरुल मानी है, फिर मुतव्वल है, फिर अतवल है। ये सारी किताबें जो हैं इनको पढ़ने पढ़ाने में कई कई साल लग जाते हैं। फिर आ जाते हैं इल्म मंतिक की तरफ। अगर मूजज फिल मंतिक जो इब्तदाई किताब है, फिर मंतिक मुजफ्फर है, फिर आशिमुल्लाह अब्दुल्ला है, फिर शरह शमसी है, फिर सुल्लमुल उलूम है। इन किताबों को ये जो सारा मैंने एक सिलसिला बताया सिलेबस का इल्म मंतिक में, फकत ये बुक्स इनको पढ़ते पढ़ाते 10 12 साल लग जाते हैं कम अज कम। और हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला के मसलन 5 6 दौरे करवाए, फिर शरह शमसिया के 2 दौरे लेक्चर दिए, फिर इसी तरह सुल्लम उल उलूम काफी अरसा पढ़ते रहे। तो इसी तरह मंतिक मुजफ्फर जो है उसके दौरे करवाए। तो ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये शायद ऐसे ही चंद साल हौजे में मदरसे में जाएं और फकाहत के मरहले तक पहुंच जाता है। ये फकाहत एक तो खुदा का दिया हुआ वो इल्म नूरानी है, जिस दिल में आए उसका ही शरह सदर होता है, उसका ही जहन खुलता है, वही शरीयत को समझ सकता है दलील के साथ। और दूसरे फुकहा की बात को समझना और फिर उनका रद्द नक्स करना, ये बगैर सलाहियत के इस मरहले तक इंसान पहुंच ही नहीं सकता। और फिर अगर हम बात करें फिकी एतबार से, जैसे मैंने अर्ज किया फिकी किताबों में बहुत सारी किताबें हैं। तौज़ीअल मसाइल के अलावा ये तो इब्तदाई मरहले में होती है। फिर तबसरतुल मुतअल्लिमीन अल्लामा हिल्ली की किताब है, फ़िक़्ह का कामिल दौरा है। फिर शराइउल इस्लाम एक बहुत बड़ा तफसीली दौरा है। मुहक्किक साहिब शराय जो वो भी हिल्ला से थे, मुहक्किक हिल्ली रिजवानुल्लाह अलैह।
اور پھر اس کے بعد لمع دمشقیہ، وہ ایک استدلالی اور لمبی چوڑی کتاب ہے، کئی کئی سال، یعنی 3 4 سال شرائع پہ، 3 4 سال 5 سال لمع پڑھتے پڑھتے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کتاب مقاصد ہے شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کی، اس پہ کافی عرصہ لگتا ہے، ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں استدلالی بحثیں ہیں، کئی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ فقہ کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ پھر بحث خارج میں جائیں تو اتنا لمبا پیریڈ ہے، اس میں 12 14 سال میں تو بعض اوقات ایک کتاب جا کے ختم ہوتی ہے، مثلا طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل 10 12 سال لگ جاتے ہیں۔ سید خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو فقہ کا سب سے لمبا دورہ بحث خارج، جو استدلالی اور پروف کے ساتھ بات کو ثابت کیا جاتا ہے قرآن کی آیت اور روایت کی روشنی میں، تو کئی کئی سال لگتے ہیں، اور کئی کئی جلدیں وہ جا کے تالیف ہوتی ہیں اس فقط ایک کتاب صلاۃ کی، نماز کی جو بحث ہیں مثال کے طور پہ۔ تو ان کو پڑھتے پڑھاتے زندگی گزرتی ہے، ان تمام علوم کو، یعنی انسان آگے پڑھتا رہتا ہے اور جو پچھلی کتابیں ان کو پڑھاتا رہتا ہے، اور کئی کئی دورے کروانے پڑتے ہیں۔ پھر اگر ہم علم اصول میں آ جائیں تو شروع میں معالم الاصول، اور اس سے بھی پہلے کچھ کتابیں پڑھی جاتی ہیں اصول میں ابتدائی، پھر معالم الاصول کے بعد قوانین الاصول ہے، پھر اس کے بعد کفایت الاصول اور رسائل شیخ انصاری اور صاحب کفایت۔ یہ بہت دقیق کتابیں ہیں، لمبی چوڑی کتابیں ہیں، سالہ سال 8 10 سال کم از کم یہ پیریڈ چاہیے اصول کے ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے لیے۔ اور پھر بعض خارج جو استدلالی سلسلہ ہوتا ہے، کم از کم 14 سال 16 سال 20 سال کا ایک دورہ بعض خارج کو ہوتا ہے، یعنی 10 سال آپ یہ اصول میں پہلے پڑھیں بعض خارج سے، اور بعض خارج کے 14 15 سال پڑھیں، کو 24 25 سال پڑھنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد، سوائے ایک ضروری ریسٹ جو 6 7 گھنٹے 5 گھنٹے ہر ایک کی باڈی کے مطابق جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کے علاوہ مسلسل جو بندہ کوئی یعنی 1/4 آف سینچری، چوتھائی حصہ صدی کا اگر جا کے وہ محنت کم از کم، یعنی یہ کم پیریڈ بتا رہا ہوں، دن رات سٹرگل کرے پڑھنے میں پڑھانے میں، پھر جا کے اسے یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ ان مباحث کو سمجھ کے رد و نقص دلیل سے کر سکے یا قبول کر سکے کہ جو علماء نے بڑی تفصیل سے لکھی ہیں۔ لہٰذا یہ کم از کم اگر دین و دنیا کی تعلیم کو انسان ملا کے بات کرے تو 50 سال کا وہ پیریڈ جو ہے انسان جو ہے اس مقام پہ کم از کم انسان کو چاہیے 50 سال کی زندگی، یعنی کم از کم 40 سال تو مسٹ ہے، یعنی دین و دنیا کی تعلیم و تعلم کا پیریڈ اگر 40 سال کا عرصہ انسان گزارتا ہے تو 40 سال کے عرصے کے بعد جا کے یہ فقاہت کے اس ذائقے کو، اس شرح صدر کو، اس ملکے کو، اس صلاحیت کو حاصل کرتا ہے۔ اور جب وہ ملکہ اور صلاحیت انسان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر ایک لمبا پیریڈ ہے کہ ان تمام فقہی مسائل کو، یا قرآن کی تفاسیر ہیں، یا جو ہے نا ان تمام مسائل فقہیہ کو، خصوصاً فقہ کی بات ہم جب کر رہے ہیں، ایک ایک مسئلے کو استنباط کرنا، یعنی اس کے نتیجے تک، فقہی نتیجے تک پہنچنا، اور اس میں باقی علماء کی ادلہ اور آراء کو دیکھنا، آیات و روایات کو دیکھنا، پھر ایک مسئلے پہ کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس فقی کے نزدیک عملی طور پہ، جیسے ڈاکٹر ایک صلاحیت آ گئی ہے اس کے پاس، لیکن تمام امراض کا علاج بالفعل تو نہیں اس نے کر لیا، یا تمام مرضوں کو دیکھ تو، یا مریضوں کو چیک تو نہیں کر لیا، تو ایک صلاحیت آ گئی ہے فقی کے پاس، لیکن کیا اس نے تمام مسائل فقہیہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو بالفعل استنباط بھی کر لیا؟ یہ ایک الگ پھر کٹن مرحلہ ہے۔ لہٰذا یہ چند ایک علوم میں نے بتائے، ورنہ علم حدیث ہے، علم درایہ اور روایہ ہے، علم رجال ہے، جو راوی ہوتے ہیں ہر زمانے کے مختلف راوی جو ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ سید خوئی رضوان اللہ علیہ نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا، تفصیلی علم رجال پہ، اور ایک ایک راوی پہ بحث ہوتی ہے کہ اس روایت کے راوی کیا سچے تھے، عادل تھے، فاسق تھے، شیعہ تھے، غیر شیعہ تھے، سچ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، روایت صحیحہ ہے، موثقہ ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، مقبولہ ہے، مردودہ ہے، کون سی قسم ہے روایت کی۔ تو یہ ایک الگ پھر علم ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تفاسیر اہل بیت علیہ السلام کو دیکھنا پڑتا ہے،
یعنی ایک فقی جو ہے علم کلام میں، علم عقائد میں، علم فلسفہ میں، بہت سارے علوم میں اس کو اسپیشلسٹ ہونا پڑتا ہے۔ بلفاظ دیگر ڈاکٹر جو ہوتا ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، یا وہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، یا وہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، یا وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے، کسی ایک عضو اور پارٹ کی اس نے اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے۔ لیکن جو ایک فقیہ اور مجتہد ہوتا ہے، اس سے بہت سارے علوم میں اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے، اور اس علم کی بہت ساری بکس کو اور ان کے ماہرین کی ادلہ کو دیکھ کے پھر اپنی ایک رائے قائم کرنا ہوتی ہے، تو کون سی بات زیادہ مضبوط اور کون سی بات ویک ہے، کون سی بات جو ہے نا اس پہ دلیل مضبوط ہے اور کون سی دلیل ضعیف ہے۔ تو یہ ساری باتیں تمام علوم کے تمام مسائل میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر یہ فقیہ بننا آسان کام ہوتا تو ہزاروں لاکھوں فقیہ ہوتے، جیسے آج لاکھوں ڈاکٹر ہیں دنیا میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ لاکھوں سے بھی زیادہ، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن فقہا بہت کم، انگلیوں پہ گنے چنے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ کٹھن ترین مرحلہ ہے، یہ اس میں توفیق الہی بھی شامل ہے، انسان کی جوہد کا دخل ہے، جیسے قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے اللہ کہہ رہے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ تو ایک تو سٹرگل بھرپور کرنی پڑتی ہے، جوہد کا معنی ہے بھرپور سٹرگل، بھرپور کوشش، اور دوسرا للہ انسان کرے، کسی جاہ طلبی کے لیے نہ ہو، شہرت طلبی کے لیے نہ ہو، دنیا پرستی کے لیے نہ ہو۔ جب اتنا مسلسل ایک پیریڈ 40 سال ایج تک کم از کم، یعنی بہت کم فقہا ہیں جو 40 سال سے پہلے کی ایج میں فقاہت کے مرحلے پہ پہنچ گئے، اپنی کوشش محنت کی وجہ سے، خدا کے نظر و کرم، والدین کی نیکیاں، ان کی دعائیں، اور حلال رزق کا کھانا، اچھے ماحول میں زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں مل کے جا کے 40 سال کے بعد ایک فقیہ کسی فقاہت کی صلاحیت تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس نے مسائل کا استنباط بالفعل کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جب کوئی بھی شخص فقہا کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی بھی شخص یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ اپنی جیب سے فتوے دے رہے ہیں، یہ ان پہ بہتان ہے، اور بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ کوئی بھی فقیہ جو ہے جب وہ کوئی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کی ادلہ کو دیکھتا ہے کہ اس بات کی قرآن میں یا حدیث میں یا باقی علماء نے جو ادلہ پیش کی ہیں وہ کون سی ہیں، ان میں سے کون سی مضبوط ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو یہ جو فتوے دیے جاتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں دیے جاتے، اور یہاں پہ بعض بلکہ روایات میں نے آپ کی خدمت میں سابقہ پروگراموں میں بھی پیش کی تھی کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس پہ اللہ اور ملائکہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور ہمارے فقہا الحمدللہ تاریخ اگر ان کی اٹھا کر دیکھیں، زمانہ اول سے، رسول خدا کے زمانے سے لے کر، ابو ذر بھی فقیہ تھے، سلمان بھی، عبداللہ ابن عباس کی بات لے لیں، مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں فقہا گزرے ہیں، باقی ائمہ کے زمانے میں خود ان کو تربیت کرتے تھے ائمہ، اور مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے، اور ان لوگوں کو جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ تھے، آج تو میڈیا کے دور میں بھی آسان نہیں ہے مسائل پوچھنا، اور لیکن اس دور میں نہ میڈیا تھا، نہ اتنی تیز سواریاں تھیں، جو دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے تھے وہ ائمہ سے آ کے سوال کرتے تھے کہ کن سے ہم اپنے دینی مسائل پوچھیں۔ مثلا کوفہ کے لوگ تو امام محمد ابن مسلم زرارہ جو آپ کے اصحاب میں سے تھے، جنہوں نے دین سیکھا تھا، روایتوں احادیث کو یاد کیا تھا، ان سے آگے لوگوں کو مسئلے بتا سکتے تھے، ان کی طرف رجوع کو حکم دیتے تھے۔ اسی طرح جو خراسان اور قوم کے لوگ تھے ان کو اور فقہا جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے علاقوں میں، تو ائمہ علیہ السلام نے اس سلسلے کو قائم کی، حتیٰ کہ مدینہ کے اندر ابان جیسے شخص جو فقیہ تھے، عالم تھے، امام بھی موجود، اور امام ابان ابن تغلب سے فرما رہے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھیں، یا ابان اجلس فی المسجد وفد الناس انی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، ایوان مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو سوالوں کا جواب دو۔ ابان جو آیات روایات سے بات سمجھتے تھے اس کے مطابق لوگوں کو ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ تو امام اس بات پہ خوش تھے، اور یہ بھی دعا کرتے تھے کہ میں اپنے شیعوں میں آپ جیسے لوگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب شیعہ روز قیامت تک ہیں، امام قیامت تک دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب امام ظاہری طور پہ موجود ہیں
تب بھی امام علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی شہر کے اندر موجود ہے. اب ہر وقت ہر بندے کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا کہ ہر وقت وہ امام کی خدمت میں بیٹھے اور ہر وقت امام اس کے لیے موجود ہوں. لہٰذا ایسے علماء کی ضرورت ہے. جب امام کے ہوتے اسی شہر میں امام فقہا کی طرف رجوع کا حکم دے رہے ہیں اور اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ ایسے سلجھے فقہا موجود ہوں جو لوگوں کو ان کے مسائل کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں. تو غیبت کے زمانے میں جب امام سے ہر مسئلہ جو ہے نا وہ پوچھا ہی نہیں جا سکتا فقہی مسئلہ، اور خود امام نے بھی فقہا ہی کی طرف رجوع کا حکم دیا، اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا، کہ جو نئے نئے مسائل ہیں اس میں ہمارے حدیثوں کے راویوں، یعنی جو ان حدیثوں سے نئے مسائل کا جواب دے، اسے ہی فقیہ کہتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرو. اور وہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، فرمایا وہ میری طرف سے آپ کے اوپر حجت ہیں. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں. تو جب یہ علماء فقہا حجت ہیں اور ان کی بات کو ٹھکرانا گویا امام کی بات کو ٹھکرانے کے مترادف ہے، اور ان کو رد کرنا گویا امام کی بات کو رد کیا جا رہا ہے. ان کی تقلید امام ہی کی تقلید ہے، ٹھیک ہے، امام کی طاعت بھی ہے، اور ان کی تقلید یعنی ان کی قول کو جو انہوں نے آیت و روایت سے نکالا ہے اس کو لے کے اس پہ عمل کرنا، یہ تقلید کا لغوی معنی بھی ہے، شرعی معنی بھی یہی بنتا ہے. وہی لغوی معنی ہی ائمہ نے مراد لیا ہے یہاں پہ. اور ان کی بات کو لینا گویا ہم امام کی بات کو لے رہے ہیں، دین کی بات کو لے رہے ہیں. جو عالمی سازشیں ہیں فقہائے حق کے خلاف اور حق مذہب کے خلاف، حق دین کے خلاف، وہ اس لیے ہیں، چاہے وہ عالمی پروپیگنڈا ہو، چاہے وہ کتابیں لکھی جا رہی ہوں، اشخاص کو خریدا جا رہا ہو، اس لیے ہے کہ یہ حق کا راستہ، یہ حق کا جو مذہب ہے، اس کی شخصیات سے لوگوں کو دور کیا جائے. جب شخصیات سے دور کر دیا جائے گا تو ان لوگوں کو شکار کرنا آسان ہوگا، گمراہ کرنا آسان ہوگا، تفرقے میں ڈالنا آسان ہوگا، ان کے اتحاد کو توڑا جائے. تو ان عالمی سازشوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. ہاں، جو علمی اختلافات ہیں علماء کے، بعض کے مثلا جو سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں، وہ کسی اور طرح ہے، تو وہ علمی اختلاف تو یہ تو اجتہاد میں ہوتے ہیں، یہ تو فقاہت میں یہ تو ایک طبیعی چیز ہے. ورنہ اگر ایک فقی کی بات ہی حق ہے تو اس کا مطلب پھر وہ معصوم ہے. لیکن فقی نے جو اپنی فکر سے پوری جہد کر کے اس چیز کو سمجھا ہے، ممکن ہے دوسرے فقی نے اسی روایت سے کوئی اور بات سمجھی ہو. تو لہٰذا یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور روز قیامت معذور ہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے کوئی تقصیر نہیں کی اور حق بات کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا. لہٰذا عوام کا کام ہے، جیسے کہ باقی فیلڈز ہیں، جتنے فیلڈز ہیں، چاہے وہ طب کا شعبہ ہو، چاہے وہ کوئی بلڈنگ بنوانی ہے، کوئی بھی شعبے ہیں جتنے بھی، آپ اس کے اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. اسی طرح علم دین کے مسائل میں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، مثلا بہت سارے علماء ہیں، لیکن جب اختلافی مسائل ہوں گے یا دقیق مسئلہ ہے یا حساس مسئلہ ہے تو اس میں جو اس چیز کا اسپیشلسٹ اور زیادہ اسپیشلسٹ ہوگا، نیچرل سی چیز ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور یہی تقلید ہے، اور لوگ تقلید کر رہے ہیں. سب لوگ بچپنے سے، بچہ جو ہے ماں باپ کی عادات کی تقلید کرتا ہے، سوسائٹی سے لیتا ہے، سوسائٹی سے اچھی باتیں بھی سیکھی جاتی ہیں، بری باتیں بھی لوگ سیکھتے ہیں. یہی دوسروں کی آراء افکار کو لینا اور اس پہ عمل پیرا ہونا، یہی تقلید ہے جو معاشرے میں ہر شخص کر رہا ہے. بلکہ یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا ہوا، اگر ایک پرندہ کس طرف اڑ کے جا رہا ہے تو دوسرے پرندے بھی جو ہے نا اس کے پیچھے چلتے ہیں. بھیڑوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو لائنیں بنا کے چلتی ہیں، مطلب ایک بھیڑ کسی کی طرف چلی تو پیچھے دوسرے بھی جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک ہے اندھی تقلید، ایک ہے بصیرت سے تقلید. اندھی تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے انسان کسی کے پیچھے چل رہا ہے، اور بابصیرت تقلید یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ چل رہا ہے، کہ جن کی طرف علماء کہ جن کی تقلید اور بات کو لے کے عمل کرنے کا ائمہ نے حکم دیا اور ان کی کوالٹیز بھی بتائی ہیں. من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، کہ جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں کہ اپنے خواہشات، جو اپنی روح ہے اس کو بچانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اور اپنی خواہشات نفس کی بھی مخالفت کرنے والا ہو، اپنے مولا کے حکم کا پر فرما بردار ہو،
जिस फकीह के अंदर ये क्वालिटीज हैं, फल अवाम युकल्लिदू, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अवाम पे फिर वाजिब है, फर्ज है कि उसकी तकलीद करें, यानी उसकी बात को लेके दीनी मसाइल में उसकी बात को लेके उस पर अमल करें, ये माना जो तकलीद का है। और जिंदगी में इंसान के हर वक्त के जो काम हैं, उन तमाम कामों में जो है वो इंसान उसको तक जो है ना हुक्म शरी की जरूरत होती है। कोई भी जिंदगी का काम, हमारी फिक्र में, एक मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में ये एक फिक्र आम है कि फकत नमाज के मसले में या वुजू के मसले में या ज़कात और खुम्स के मसले में या हज के मसले में हमने फकीह से पूछना है, ऐसी बात नहीं है। हम जॉब कर रहे हैं, हमारा रिस्क कहाँ से आ रहा है, कौन सी जॉब जायज है, कौन सी जायज नहीं है, कौन सा फंक्शन शादी का किस तरीके से होना है, अगर कोई फौतगी होती है कहीं इसराफ और तबजीर तो नहीं है। बहुत सारे जो जिंदगी के सफर के मसाइल हैं, हर जिंदगी के पहलू में 24 घंटे की जिंदगी में इंसान को जो भी हालात पेश आते हैं वो 5 हालात से खाली नहीं। या वो काम वाजिब फर्ज होगा, या हराम होगा, या मकरूह होगा, या मुस्तहब होगा, या मुबाह होगा। इन 5 हालात से इंसान हर वक्त दो चार होता है। उसका सोना भी इसी तरह है, जागना भी इसी तरह, खाना भी, बोलना भी, देखना भी, सुनना भी, चलना भी, दूसरों लोगों के साथ जो उसका बिहेवियर है, ये तमाम चीजें जो हैं इन 5 हालात से खाली नहीं। या वो वाजिब फेल होगा, या हराम होगा, या मकरूह होगा, या मुस्तहब होगा, या सुन्नत, और या उसको मुबाह कहेंगे। हराम काम करना गुनाह कबीरा है, वाजिब छोड़ना गुनाह कबीरा है। उस पे इंसान बाज वाजिबात पे जहन्नम की वईद सुनाई गई, बाज वाजिबात गुनाह कबीरा है, उसकी सजाएं दुनिया में भी आखिरत में भी। इसी तरह बाज जो है जो मकरूहात हैं वो न करना बेहतर है, करने से इंसान के अजर में कमी होती है। और मुस्तहब और सुन्नत काम करने में कुर्ब खुदा भी है, और इंसान जो है उसमें नेकियों में उसके लिए इजाफा होता है। और मुबाह काम वो होता है जिसका करना न करना बराबर है। तो आखिर में दुआ गो हूं कि हमारी आइंदा नस्ल, खुसूसन जो मीडिया के दौर में जिंदगी गुजार रही है, इंतहाई खतरनाक मरहला है। खुसूसन ऐसे कंट्रीज के जहां मीडिया भी है और बाहर सड़कों में, ऑफिस में, स्कूल में, हर जगह जहां शैतानी चालें हैं, शैतानी हथकंडे हैं, शैतानी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसकी वजह से इंसान हर वक्त गुमराही के सामने खड़ा है। ऐसे हालात में इंसान का अपना दीन बचाना, अपनी आखिरत की लाइफ को कामयाब करना, दुनिया की लाइफ में भी इत्मीनान और सुकून और कामयाब जिंदगी के लिए दीनी उसूलों को अपनाना आसान नहीं। इसका वाहिद हल यही है कि वो टीवी चैनल्स, वो सोशल मीडिया, वो बुक्स, वो उलमा जो आपको हक बता रहे हैं और आपको हकीकत की तरफ बुला रहे हैं, उनकी बात पे कान धरें। जैसे कि कुरान ने भी कहा, लौ कुन्ना नस्मा व नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाब सईर, काश हम सुनते, कुरान ये कह रहा है, और हम समझते, हम जहन्नम जाने वालों में से ना होते। ये तमन्ना वो लोग रोजे क़यामत ये अपनी हसरत बयान करेंगे कि जो दुनिया में हक की बात सुनते नहीं थे और उसको समझने के लिए भी तैयार नहीं और अमल करने के लिए तैयार नहीं। आखिर में दुआ गो हूं, परवरदिगार हमें सही मानों में दीन कामिल को समझने और उलमाए हक की बातों को सुनने, उस पर अमल करने की तौफीक दे, और हमारे वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तमहीद मुहैया करने के लिए मार्फत के साथ अमल करने की तौफीक दे, और हमारे इमाम को हमसे राजी फरमाए और हमें उनके जानिसारों में करार दे, और